بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل، یہ سورہ بھی سورہ مکی ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین بھی پچھلی صورتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ہم اس پورے سورہ کا جب مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آئے گی کہ یہ وہ دور تھا جب کہ کافرین اور مشرکین کے ظلم و ستم اتنی انتہا پر پہنچ گئے تھے، اتنی شدت کے ساتھ وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اور سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کو ناقابل برداشت تکلیف دی جا رہی ہو تو اس سے مجبور ہو کر وہ کلمہ کفر اگر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آگے ہم اس میں سورہ میں پڑھیں گے کہ ایسے حالات بھی پیش آ رہے تھے کہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکلتا ہے تو اس کا احکامات بھی اس میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، بغیر کسی تمہید کے ایک دم اچانک ایک تنبیہی جملے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا بار بار کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ بالکل ان کا تقیہ کلام بن گیا تھا، بار بار یہی کہتے تھے وہ لوگ۔ وہ یہ وقت جو تھا مکی دور کا بالکل آخری دور، اور وہ لوگ ایک تقیہ کلام کے طرح اس جملے کو دہراتے تھے کہ ہم تو سارے وہی کام کر رہے ہیں جن سے تم منع کر رہے ہو، اور ہم تو ایک خدا کی بندگی توحید کر بھی نہیں رہے ہیں، تو پھر تم جو ہم کو نعوذ باللہ دھمکی دیتے ہو تو وہ دھمکی ہمارے اوپر وہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اور وہ لوگ عذاب کا نہ آنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ہونے کے طور پہ مانتے تھے، کہ مطلب عذاب نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو بالکل تمہارے اوپر کھڑا ہے، اور اب اس کے ٹوٹ پڑنے پر تم جلدی مت مچاؤ، بلکہ جو تھوڑی سی مہلت تمہارے پاس باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ بالکل دو ٹوک انداز میں ایک اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ گیا تو تم جلدی مت مچاؤ۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ اب یہ کون سا فیصلہ تھا، ہم غور کریں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اب ظلم ستم کرتے کرتے تقریباً 13 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا، چونکہ مکہ میں رہتے ہوئے اس انداز سے کام کرنا مشکل تھا، اور مدینہ پہنچ کر وہاں پر پہنچتے ہی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، پورا سسٹم قائم ہو گیا، اور گویا کہ چھوٹی موٹی فوج بھی وجود میں آ گئی، اور اب کفر شرک کا اور کافرین مشرکین کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اور ہجرت کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہجری میں ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں یہ کافرین مشرکین ان کے بڑے بڑے سرداران جو تھے وہ سب کے سب قتل کیے جاتے ہیں۔ 70 لوگ ان لوگوں کے مارے جاتے ہیں غزوہ بدر میں، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ جو تھے وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد، اس کے بعد پھر غزوہ احزاب ہوتا ہے جس میں لوگ میدان چھوڑ کر خود بھاگ جاتے ہیں، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتے ہیں کہ اب یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ پھر صلح حدیبیہ پیش آتی ہے، اور اس کے بعد کچھ غزوات کے پیش آنے کے بعد 8 ہجری میں صرف 8 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور فتح مکہ ہوتی ہے۔ فتح مکہ میں کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی اور مالی ہر قسم کے ایمانی ہر طرح کے دشمنوں کو کھڑے کھڑے معاف کر دیتے ہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورا پیریڈ جب ہم غور کریں، ابھی جو پیریڈ چل رہا ہے، جس پیریڈ میں یہ صورتیں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ کفار مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں طرح طریقے سے ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ظلم ستم ڈھا رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کر کے انہیں سمجھا رہے ہیں، پھر کہیں پر سختی سے بھی کام لے رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایسے حالات میں تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ فرما دیے کہ اب تو تم یہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، تو اب اس عذاب کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ ہجرت کرنا ہے، پھر اپنی قوت، چھوٹے موٹے قوت کو جمع کرنا ہے، اور ایک وقت آنے پر پھر مکہ فتح کرنا ہے۔ اور وہ صرف 8 سال کے عرصے میں یہ فیصلہ 8 سال کے عرصے میں یہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اب تم عذاب میں جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو ہمارا مذہب ہی صحیح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور بلند برتر ہیں اس چیز سے جو تم شرک کر رہے ہو۔ وہ لوگ کھلم کھلا یہ بولتے تھے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو پھر ہماری شامت کیوں نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا ہے تو اس کے نافذ کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کفر اور شرک میں مبتلا ہونا یہ درست ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر اور پاکیزہ تر ہیں کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ایک فیصلہ کن جملہ فرما دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بلند برتر ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو اس روح کے ساتھ۔ یہاں پر روح وحی کے میننگ میں ہے۔ روح الامین جو ہے وہ جبریل امین کو کہا جاتا تھا، روح قدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو وحی نازل ہوتی تھی اسے روح فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سب سے پہلے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے ہیں، یہ ہدایت دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سنا دو، یہ بتا دو، آگاہ کر دو، انذروا تنبیہ کر دو، انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں یہ ذرہ برابر بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے نہ دنیا کو بنایا ہے، نہ پیدا کیا ہے، نہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، نہ اس کا انتظام سنبھال رہے ہیں، بلکہ انہیں تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا ہے۔ اور میری جو اللہ کی جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ فتقون، فتقونی تھا، مجھے سے ڈرو، تم مجھے سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اکیلی اس بات کی مستحق ہے کہ اللہ سے تقوی کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے۔ کوئی دوسرا اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی ناراضگی کا خوف یا اس کی سزا کا ڈر یا پھر اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم کسی غلط نتیجے سے گزریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود ہے، اس لیے صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ یہ دونوں طرف کے فریقوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کافرین مشرکین کو بھی اور مومنین کو بھی، کہ یہ جو آج ایک پاور بن کر تمہیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات آج کے حالات میں بھی بہت صحیح فٹ ہو رہی ہے کہ آج لوگ پاور میں ہیں، میجورٹی میں ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، لیکن ہم ایک طریقے سے گویا کہ کمزور سمجھے جا رہے ہیں، لیکن ڈرنا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اس طریقے پر کہ اگر ذرہ برابر بھی ہمارے ایمان میں کمی یا کھوٹ رہ گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں ظلم و ستم کرتے ہوئے، کیسے کیسے ظلم و ستم ہو رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان سے آج بھی نہیں ڈرنا ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے رہیں،
اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگیوں میں ہم جاری اور نافذ کر کے رکھیں، اور اسے پوری دنیا میں اگر ہم پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنی یہ ذمہ داریوں کو ہم اگر ادا کرتے رہیں، تو ہمیں دنیا والوں سے کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور آخرت میں اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق نہ ہو جائیں۔ بس صرف اس بات سے ڈرنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ یہی جملہ بھی ہم ابھی آخری رکوع میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ خود بخود وجود میں آ گئے، یا پھر یہ کہ یہ ایسے کام کے لیے وجود میں آئے ہیں جو یہ کافر مشرکین کر رہے ہیں۔ آج بھی جو پوری دنیا پر ورلڈ لیول پر جو کچھ لوگ غلط چیزیں، غلط باتیں، غلط عقائد، غلط نظریات مجبوراً تھوپنا چاہ رہے ہیں، یہ زمین آسمان اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلے اور صحیح طریقے پر لوگوں کو ان کا حق ملے، اور لوگ امن سکون کی زندگی گزارے۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ جو لوگ ناحق کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی غلط ہی ہونے والا ہے، کوئی صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کے ایک پاور میں آ گئے ہیں، اور ایک مسلسل وہ لوگ جو ہے ایک پلاننگ کے تحت ہمیں شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس دنیا ہے، اور ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز آخرت ہوگی۔ تو ہم اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اپنے عقیدوں کو مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں زیادہ دن تک ظلم ستم کو برداشت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی ناحق کام اس میں انجام دینے کی جرات زیادہ دنوں تک نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں جو ہے تو صحیح طریقے پر جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، پھسلنا نہیں ہے۔ ان کی ڈراوے اور دھمکیوں میں آ کر ہمیں ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کا ڈر اپنے دل میں نہیں لانا ہے، موت کا خوف اپنے دل میں نہیں لانا ہے۔ موت کا آنا تو برحق ہے، موت جب آنا ہے اس وقت آئے گی ہی، لیکن بس یہ کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہماری موت آئے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کی بندگی غلامی کرتے ہوئے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا جو پورا ایک کارخانہ پیدا کر کے رکھے ہیں، یہ کوئی خیالی چیز تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کمزور چیز تو نہیں ہے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ حقیقت پر مبنی یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ جو چلا رہے ہیں، اور ہم اس میں جہاں بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی شرک کی گواہی ہمیں نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی خدائی کہیں بھی ہمیں چلتے ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ کسی بھی چیز کی بناوٹ یا تخلیق سے یہ گواہی ہمارے سامنے نہیں آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے خالص توحید کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ تو یہ شرک آخر کہاں پر، اس کا میل کہاں پر ہوگا، کہاں پر یہ شرک جو ہے تو سوٹ ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے جو آثار ہیں، زمین آسمان میں جو نشانیاں ہیں، وہ خود انسان کا اپنا جو وجود ہے، اس میں بہت ساری ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ جو ہمیں توحید کی طرف اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ماننا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، جو کہ قرآن کا مرکزی میسج ہے، مرکزی پیغام ہے، اس کو ماننا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک بتا رہے ہیں کہ ایسی چیز سے پیدا کی، انتہائی حقیر چیز ہے، لیکن اس کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ جھگڑالو بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے خلاف دلیلیں دینے لگا،
تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کس طریقے سے پیدا کیا اور کون سی ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنا ہے۔ والانعام خلقہا، اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء و منافع، تمہارے لیے اس میں فوائد ہیں، منافع ہیں، پوشاک بھی ہیں، پہننے کی چیزیں بھی ہیں، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ الگ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ پیچھے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ انداز سے نشانیاں آثار کائنات کو نشانیوں کے طور پر پیش کیا تھا۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن اور رات ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے طور پر پیش کیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو ہمارے استعمال میں دن رات رہتی ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو۔ سب سے پہلے تو اپنی خلقت پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا اور کس طریقے سے تمہیں ایک جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ ساری صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا کر دیں، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اپنے اندر کی چیزیں دوسروں تک پہنچانے کی۔ یہ سب چیزیں تمہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی اور ذات نہیں کر سکتی۔ اور جو جانور بھی ہمارے لیے پیدا کیے گئے، اس میں جو ہمیں پوشاک ملتی ہے، جو فر وغیرہ، اون وغیرہ ہم حاصل کرتے ہیں، اور ریشم بھی جو وہ بھی ہمیں ایک کیڑے کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پوشاک کے طور پر، اور دوسرے بہت سارے منافع، یہاں پورے منافع نہیں گنائے ہیں، ہم جب گنے تو ان جانوروں کے ذریعے سے ان کی ہر ایک ایک چیز سے ہمیں نفع ہی نفع حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کھانا اس سے ملتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ اچھا جو کھانا ہوتا ہے، وہ بھی جانوروں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے خوبصورتی موجود ہے، جمال، خوبصورتی موجود ہے جب تم انہیں صبح چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور شام میں انہیں واپس لاتے ہو۔ تُرِيحُونَ صبح کے وقت چرنے کے لیے بھیجنا، تسرحون شام میں واپس لانا۔ اس منظر سے تو وہی لوگ زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جنہیں جو باقاعدہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، بہت سارے جانور پالتے ہیں، اور وہ جانور بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ صبح و شام جب وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں چرنے کے لیے، انہیں دیکھ کر انہیں جو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جانور ہیں، ہم تو انہیں معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہم ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، لیکن یہ ان کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ان کے طور پر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس سے بہت کچھ چیز حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نشانیوں کے طور پر فرما رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اتنا ہی نہیں، یہ سارے منافع کے علاوہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں یہ لوگ۔ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ایسے شہر کی طرف، ایسے مقامات کی طرف کہ تم اسے پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ سخت مشقت کے ساتھ۔ وہ اس وقت جس وقت یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت جو نقل و حمل کے جو ذرائع تھے وہ جانور ہی تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچر تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ مثالیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو جانور بڑے بڑے بوجھ تمہارے اتنی دور دراز علاقوں تک پہنچا دیتے ہیں، تم چاہو بھی تو نہیں پہنچا سکتے، مگر سخت مشقت اٹھاؤ گے تو ہی پہنچا پاؤ گے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب کتنا مہربان اور کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا سوچو، اس رب کے علاوہ ہے کسی کی جرأت جو یہ نفع بخش چیزیں تمہیں عطا فرما سکے، تمہیں دے سکے؟ کسی کے اندر یہ ہمت ہے کیا اس رب کے علاوہ وہ تمہیں یہ تمام چیزیں اس قدر فوائد کے ساتھ تمہارے لیے پیدا کرے؟ آج جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جانوروں سے کو استعمال کرنا یا انہیں کھانا ان پر ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نعمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور ہم اگر صحیح طریقے سے غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی بنائی ہیں، اور انسانوں کے آرام کے لیے اور انہیں ان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ اور ہم جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہ کوئی ظلم و ستم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ
اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اس کے آگے اور فرما رہے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ یہ چیزیں ہم ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، کوئی توجہ کے لائق نہیں سمجھتے۔ گھوڑا تو خیر پہلے کے دور میں جو ہے تو وہ سواری کے لیے یا پھر ایک جنگوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ آج اس کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، پھر بھی یہ فائدے کی چیز ہی ہے۔ اور خچر اور گدھے کو تو بالکل بھی ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ایک نعمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر پیش کر رہی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہم انہیں کچھ اہمیت بھی نہیں دیتے آج کے دور میں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی آسانی کے لیے اور نشانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ زینہ، زندگی کی رونق بھی ہے یہ چیزیں، تمہارے پاس ایک پراپرٹی کے طور پر آتی ہیں تو یہ زندگی کی رونق بھی بن جاتی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اتنا اہم جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے ایسی بھی چیزیں پیدا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ مطلب اس دور کے لحاظ سے تو بوجھ اٹھانے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جانور ایک بڑی نعمت تھے، لیکن آج کے دور میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کا اشارہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے دنوں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اور ایسی چیزیں تمہارے فائدے کے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے۔ اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن آج ہم جان گئے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، جو آج جدید چیزیں ہیں، جدید ایروپلین ہے، یا پھر یہ کہ ٹرین ہے، یا پھر یہ کہ پانی کا جہاز ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اور پیچھے ابھی یہ بات گزری ہے کہ ہم کس طریقے سے پانی کی جہاز سے بھی، کشتیوں سے بھی، ان تمام چیزوں سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اسی وقت فرما دیے کہ اور بھی تمہارے لیے فائدے کی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو تم نہیں جانتے، اور آگے ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ فائدہ مند چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ٹیڑھے راستے بھی بہت سارے موجود ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سب نشانیاں بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں لانے سے پہلے ہی یہ سارے سامان زندگی تمہارے لیے بنا دیے تھے، سارے بندوبست اللہ تعالیٰ کر دیے تھے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یوں ہی یہ سارے انتظامات کیے اور ہمیں عقل سمجھ یوں ہی عطا فرمائی، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بلا مقصد ہی بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سیدھے راستے بتانا ہے، حالانکہ بہت سارے ٹیڑھے راستے دنیا میں موجود ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ دین اسلام کو چھوڑ کر بہت سارے ایسے نظام، مذاہب تو دور کی بات ہے، مذاہب الگ ہے، بہت سارے ایسے سسٹم ہے جو کہ ٹیڑھے راستے کی طرف جاتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم دنیا تو بہت اچھے طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں ہم ناکام و نامراد رہ جاتے ہیں۔ اور آج جو دنیا کے لوگ ہیں انہی راستوں کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، منہا جائر، جو بہت سارے غلط راستے ہیں، ٹیڑھے راستے جو موجود ہیں ان کی طرف لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ جو صحیح راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دین اسلام کا راستہ، دین فطرت کا راستہ، امن سکون کے ساتھ پوری دنیا کو سلامتی کے ساتھ چلانے کا جو راستہ ہے، اگر اسلام پوری دنیا پر نافذ ہو جائے تو اس کے جو ثمرات ہم دیکھیں گے، نہ کسی کا ناحق قتل ہوگا، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ کسی کا حق مارا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی غریب اور مفلس بھی نہیں ملے گا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا بھی نہیں ملے گا۔ یہ سسٹم کو لوگ اپنا کے تو دیکھیں، یہ سسٹم صحیح طریقے سے دنیا میں نافذ ہی نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اس کے روحانی اور نورانی فوائد ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت
دے دیتے، یعنی یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، وَلِلَّهِ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے صحیح راستہ بتانا، تو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری اس طریقے سے بھی ادا کر سکتے تھے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر دوسری تمام جو بے اختیار مخلوقات ہے انہی کی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ ایک ایسی با اختیار مخلوق کو اللہ تعالیٰ وجود میں لائے جو خود اپنی پسند سے اور اپنے انتخاب سے صحیح اور غلط اور ہر طرح کے راستے پر جانے کی آزادی ہو، جسے حاصل ہو، اور اس آزادی کے لیے اس کو علم کے تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، اور تمام قسم کی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور خواہش اور ارادے کی طاقتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی، اور خود انسان کے اندر بھی اور باہر کی بھی بہت ساری چیزوں پر انسان نے اس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصرف دے دیا کہ ساری چیزیں تم استعمال کر کے پھر تم اب یہ بتاؤ کہ تم ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے یا ضلالت کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوپر چھوڑ دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ برابر ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیے، اور نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں ہدایت ہم پر تھوپ رہے ہیں، اس راستے پر بھی زبردستی نہیں چلا رہے ہیں، ہماری انسانی آزادی بھی اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی ہے، ہمارے امتحان بھی اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کس طریقے کے کام کر رہے ہیں، اور صحیح راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ نے سارے ذرائع بھی ہمارے سامنے کھول رکھے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی فکر سے، ہماری سوچ سے، ہماری سمجھ سے، ہماری شعور سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بس صحیح ہدایت کے راستے کو چننے کی اور تا حیات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔